آج کا موضوع ہے مرحوم اور محروم۔ لاؤبالی شاعر ساون کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے میں کوئی کسر روا نہیں رکھتے۔ بس رومان پر اور آپ بیتی جگ بیتی اور موسم کی بھول بھلیوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ محبوب کا ایسا تخیل کرتے ہیں کہ چہرے کو چاند، زلفوں کو گٹائیں، لبوں کو ساغر، آنکھوں کو مینا وغیرہ وغیرہ، حالانکہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے جو رحمت بن کر آتا ہے، مگر انسان اسے اپنے اعمال سے زحمت بنا دیتا ہے۔ ذرا پچھلی قوموں کا حال احوال قرآن و حدیث کی زبانیں سنیے کہ کیسے ان پر عذاب کی گٹائیں، آندیاں، پتھروں کی بارشیں آئیں اور وہ ملیاں میٹ ہو گئے۔ رمجم کی فوار ہو، دل کی پکار ہو، زبان سے اظہار ہو اور اقرار ہو اور پھر قدرت سے پیار ہو، تو ایسے میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، مسلمانی سخاوت ہو، کرم الہی ہو، ہم سوالی ہوں اور رحمت اللہ عالمین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو، بیت اللہ قلب مسلم ہو اور قبلہ ہو تو گنبد خضرا جیسا سبزہ زمین میں ہوا آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی ہو جو اس سرزمین کو آپ یار کرے۔ بے شعور شاعر ساون کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ میں بنارسی ٹھگ والے اداکار ساون کی بات نہیں کرتا۔ فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے والے انسان انتہائی شریف نفس ہوتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹر اور پیٹ کی مرضی کے مطابق تابع ہوتے ہیں۔ سعید پارک لاہور میں بڑے بڑے عزیز آباد ہیں۔ عزیز آباد اکٹھا نہ پڑیں عزیز، یہ کراچی کا ایریا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی ذوالفقار خان آج کل جاپان چلے گئے ہیں۔ چھوٹی بہنوں کی فیملی، میرے کزن اور دیگر برادری کے لوگ وہاں ہی مقیم ہیں۔ گاؤں بن باجوہ سے ہجرت کر کے راوی ٹول پلازا سے کچھ پہلے ایک ڈھلوان سی سڑک، کچھ کچی کچھ پکی، سعید پارک لاہور کی طرف نکلتی ہے۔ وہاں سلوپ اترتی ایک موچی کاریگر وہاں بیٹھتا ہے۔ میں اس سے اپنی جوتی کی پالش کرواتا ہوں۔ جب لاہور جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو شوز پالش، ویسے تو میں گھر میں ہوں تو میں کہتا ہوں کہ شوز کو استری کر دو اور کپڑوں کو پالش کر دو، تو بس ایسے ہی ذرا ہنسی مذاق تھوڑا سا۔ ہاں، وہ موچی سے پالش کراتا ہے۔ ایک دن عصر کے وقت وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ ویسے میں موچی چچا اور اس طرح کے دیگر پیشہ ور انسانوں کی قدر کرتا ہوں۔ یہ نایاب لوگ انسان کو خوبصورت ترین بنا دیتے ہیں۔ ٹیلر حضرات، زلف تراش، باربر صاحبان وغیرہ معاشرے کے یہی لوگ خیر سے ذہین افراد ہیں۔ جب انسان کو لباس کی ضرورت پڑی تو کٹھ جرگہ پنچایت ہوئی تو سب سے ذہین فرد کو یہ لباس کا کام سونپا گیا۔ اسی طرح دیگر یہ کمی کمین نہیں ہے، یہ معاشرے کا انتہائی لازمی اور عزیز تر جزو ہیں جن کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آج کل تو دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی ہے کہ ان کی رہائش گاہیں گاؤں بن باجوہ میں اب زمینداروں امیروں سے بڑھ کر ہیں۔ ہمارے گاؤں سے بہت سے ایسے لوگوں نے زمین مکان بیچ کر اپنے بچوں کو مشرق وسطیٰ مزدوری کے لیے بھیج دیا اور یہ لوگ اب امیر ترین ہیں۔ جی چاچا مجھے سب یاد آ گئے، بار بار آنے سے میری ان سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ جی دیں جوتی ڈاکٹر صاحب۔ آپ کہاں گئے تھے چاچا؟ میں ڈاکٹر صاحب نماز اثر پڑھنے گیا تھا۔ یہ لوگ صوم و صلوات کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، یہ نماز میں نے حاجی سلطان راہی فلم اداکار سے سیکھی۔ انہوں نے نماز پر اپنی ایک کیسٹ بنائی کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور وہ کیسٹ سن کے میں نماز کی طرف آیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے کمی کمین، چودھری، مراسی، نائی جیسے نام جو بڑا پن اور نیچا پن دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں پسند نہیں ہیں۔ ہاں قبیلے بھی تو نام پہچان برادری کے لیے بنے ہیں۔ میرے کزن اور آل اولاد اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھتے ہیں۔
مگر بابا بگا شیر میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فیملی میں کسی کو اجازت نہیں. انسان تو تقویٰ سے پہچانا جاتا ہے. میرے درویش والد مرحوم انہی لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے. اب گاؤں جاؤں تو والد مرحوم کے ساتھیوں کی اولادوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں. مگر رشتہ داریاں بھی تو نبھانی ہیں، پروان چڑھانی ہے. اداکاروں کی بات چل نکلی. فلموں میں بھی جو اصل تھیم ہوتا ہے وہ حق سچ کی فتح اور باطل کی شکست ہوتی ہے. مگر کسی اور طریقے سے دنیا سنوارنے والے نے ہر جگہ اپنا علم بلند ہی رکھا، اپنا نام سر بلند ہی رکھا. مجھے فلمیں دیکھنے کا بچپن سے ہی شوق ہے، یا رغبت کہہ لیں. ایک دن میں نے ایک نظم شیطان کے نام سے لکھی اور پروفیسر غلام سرور گنر صاحب نے استاد کو پیش کی. پڑھنے کے بعد اپنے کمرے سے آپریشن تھیٹر آئے تو فرمانے لگے، سردار صاحب یہ شیطان آپ کو کہاں ملا؟ سر ایک فیشن شو میں فحاشی، اریانی، رقص بسمل، موسیقی، دھنوں میں، حسیناؤں کے جلووں میں، اداکاراؤں کے پہلو میں، پھر انسان اور شیطان میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ سر نے سوال کیا. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. سر کو نہیں، اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا. رحمان، انسان، شیطان اور مسلمان. انسان کا بڑا کڑا امتحان ہے. رحمانی صفات والا انسان مسلمان اور شیطانی صفات والا انسان حیوان. میں نے جواباً عرض کیا اور وہ خفیف سی مسکراہٹ کر کے آپریشن کروانے چلے گئے، انسان کو بے ہوش کرنے اور پھر ہوش میں لانے کے لیے. اقبال نے بھی کیا خوب لکھا ہے.